بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم درجہ وسطانیہ دوم یعنی چھٹے کلاس میں مطالعہ سماج کے تحت آپ کے سامنے حاضر ہے، اور اس مطالعہ سماج میں جو ایک موضوع ہے سماجی، معاشی اور سیاسی زندگی، یہ تو آپ کے نصابی کتاب کا نام ہے۔ اس میں کا ایک موضوع ہے تنوع۔ میرے بچوں، تنوع ایک ایسا لفظ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تنوع کو انگریزی میں ڈائیورسٹی بولتے ہیں، یعنی بہت سی چیزیں بظاہر دیکھنے میں بہت ایک ہی طرح لگتی ہیں، لیکن اس کی فطرت، اس کا مزاج، اس کا وجود، اس کی بناوٹ سب کی مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم انسان ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر انسان کو 2 کان، 2 آنکھ، ناک، 32 دانت، ایک سر ملا ہے، سب اسی طرح ہے۔ لیکن جب ہم کسی انسان سے بات کرتے ہیں تو بہت فرق ہوتا ہے، کبھی زبان کا فرق ہوتا ہے، کبھی کلچر کا فرق ہوتا ہے، کبھی تہذیب کا فرق ہوتا ہے، کبھی رنگ و نسل کا فرق ہوتا ہے، کبھی مذہب کا فرق ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہے انسان۔ اور انسانیت میں جو الگ الگ یہ مزاج ہے یا جانوروں میں، اسی کو بچوں تنوع کہتے ہیں۔ یعنی انسانی سماج میں اس کو ٹھیک سے چلنے کے لیے تنوع کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی ڈائیورسٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تبھی ہم ایک دوسرے کو اس کی اصلیت کا پہچان کر سکتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں تنوع نہیں ہو، سب ایک ہی طرح کا ہو، تب دنیا کا نظام بگڑ جائے گا۔ کوئی اگر سیلون میں بال بنانے کا کام کرتا ہے، کوئی کپڑا دھوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کپڑا دھونے والے کے آدمی سے آپ بال بنانے میں کہیے گا تو کبھی نہیں بنا پائے گا، اور بال بنانے والے آدمی کو یہ کپڑا دھو نہیں دھو پائے گا۔ سب کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ دراصل ہمارے سماج کی مضبوطی میں بچوں اسی تنوع کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر سماج میں تنوع نہیں ہو، ڈائیورسٹی نہیں ہو، ہر آدمی ایک ہی طرح کا ہو، تو سماجی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے بچوں دیکھیے، جیسے ہمارے یہاں مختلف صوبے ہیں، تمام صوبے تو 28 سے زیادہ ہیں، اس کو اطمینان سے آپ کتاب سے نوٹ کیجیے۔ کچھ خاص صوبوں کے نام میں نے لکھے ہیں، جیسے بہار ہے، بنگال ہے، اتر پردیش ہے، آسام ہے، گجرات ہے۔ تو یہ صوبے سب کے سب ہمارے ملک ہندوستان کے صوبے ہیں، کوئی باہر کے صوبے نہیں ہیں، ہندوستان ہی کے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے لوگوں سے جب آپ کی ملاقات ہوگی تو کسی کی زبان ہندی ہے، بنگال میں جائیے تو بنگلہ ہے، بہار میں ہندی، انگیکا، وجیکا، اردو سب شامل ہے، گجرات کی زبان گجراتی ہے، آسام کی زبان اسمیہ ہے، اسی طرح کیرل کا ملیالم ہے، تمل ناڈو کا تمل ہے، آندھرا پردیش کا تیلگو ہے، کرناٹک کا کنڑ ہے۔ تو یہ سب بھی یہ زبان کا تنوع ہوا ہے، زبان کی ڈائیورسٹی ہے۔ یہ زبان کی بات ہے۔ مذہب بھی سب کا الگ الگ ہے، اور کلچر، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، اس کا نشست و برخاست، لباس میں پہناوا، یہ سب الگ الگ ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک کامن فیکٹر کیا ہے کہ ہم سارے لوگ انسان بھی ہیں اور سارے لوگ ہندوستانی بھی ہیں، لیکن انسان ہونے کے باوجود الگ الگ مذہب، الگ الگ زبان، ہندوستانی ہونے کے باوجود الگ الگ کلچر، الگ الگ خوراک، الگ الگ لباس ہے۔ تو بچوں، یہی وہ چیزیں ہیں جو مختلف لوگوں کے اندر مختلف چیزیں اور خصوصیات پائی جاتی ہیں، انہی کو ہم تنوع کے نام سے جانتے ہیں۔ آگے تنوع کے حوالے سے بہت تفصیل سے آپ پڑھیں گے، اور ایسی کوئی کہانی بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ جیسے دیکھیے، ہمارے صوبہ بہار میں نہ صرف ہندی بلکہ بھوجپوری، مگہی، میتھلی، انگیکا اور وجیکا وغیرہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اور یہ زبان کی تنوع کا معاملہ ہے کہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ پورے ہندوستان میں 1652 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ زبان جانتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایک ہی زبان جانتے ہیں، اور جو لوگ اپنے ماں باپ، گھریلو ماحول سے جو زبان سیکھتے ہیں جو بچے، وہی زبان ان کی مادری زبان ہوتی ہے۔ کسی کی مادری زبان بنگالی ہے، کسی کی آسامی ہے،
آپ لوگ کی زبان اردو ہوگی، کسی کی عربی ہے، کسی کی انگریزی ہے، کسی کی ہندی ہے۔ تو اسی کام کے لیے، اسی تنوع کو دور کرنے کے لیے ہمارے حکومت ہندوستان میں قانون بنایا گیا ہے جس میں سرکاری کاموں کے لیے 22 زبانوں کی ایک فہرست بنائی گئی ہے، جس کے تحت وہ حسب ضرورت ٹائم ٹو ٹائم سرکار ان زبانوں کا استعمال کرے گی تاکہ پورے کلچرل، زبانی، مذہب کے تنوع کے ساتھ ساتھ ہم ایک ساتھ ہندوستانی بن کر جی سکیں۔ آپ کو اگر اس میں کوئی چیز سمجھنے میں دشواری ہو تو آپ کامنٹ باکس میں ڈالیے، اس میں ہم آپ کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہیں پر آپ کے اس سبق کو اختتام پذیر کریں گے۔